ذہن کے گوشوں پر جب میں زور ڈالتی ہوں تو مسرت کلانچوی کا نام ایک غم گسار اور ہمدرد کے طور پر ابھرتا ہے۔ مسرت آپا، بہت مشکلات ہیں، کیسے سروائیو کروں؟ بہت مخالفتیں ہیں۔ تو وہ مسکرا دیتی اور بڑا حوصلہ دیتی۔ ان کے والد دلشاد نقوی بہاولپور کے ایک بہت بڑے ادیب اور نامور شخصیت تھے۔ میری پہلی تقریب ایک مقامی ریسٹورنٹ میں ہوئی۔ مسرت آپا میرے پاس آئیں، گلے لگایا اور پیار کیا اور ادبی سفر میں آگے بڑھنے کے لیے بے شمار دعائیں کیں۔ ٹی وی کے متعدد ڈرامے لکھے، لیکن شخصیت ایسی کہ خود بخود اعتبار کرنے کو جی چاہنے لگے۔ میری ادبی بیٹھک میں ایک تقریب میں انہوں نے کہا کہ ادبی حلقہ فہمیدہ کے جب خلاف ہوا تو فہمیدہ ان دنوں کافی ڈسٹرب تھی، تو میں نے انہیں آگے بڑھنے کا مشورہ دیا اور مخالفتوں کو پرواہ میں نہ لاتے ہوئے کام کرنے کو کہا۔ مسرت آپا اس لحاظ سے بہت مہربان تھیں کہ وہ ہمیشہ میرے ہمراہ رہیں۔ شاید ان کا تعلق بہاولپور سے تھا اور میرا بھی بہاولپور سے تعلق تھا۔ ڈاکٹر اجمل نیازی نے اسی تقریب میں کہا تھا کہ میری اہلیہ نے فہمیدہ کو پڑھا ہے، وہ اس کی تعریف کرتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں مجھے تقریبات میں بڑے فخر سے بلایا جاتا ہے۔ فہمیدہ کی تقریب میں آنا میرے لیے باعث اعزاز ہے۔ برادر اجمل نیازی کے یہ الفاظ میرے کام کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی تھی۔ زندگی کے تلخ تجربے سے حقیقت تو سامنے آ گئی کہ حوصلہ افزائی کی جہاں ضرورت ہے وہاں مخالفتیں بھی آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اتنا آپ کو بلندی پر جانے میں آپ کی گئی تعریف کام نہیں کرتی جتنا مخالفتیں آپ کے اندر کچھ کام کرنے کا حوصلہ پیدا کرتی ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نے افسانہ نگاری میں قدم رکھا۔ میری کتاب پتھر کا آدمی سامنے آئی۔ کتاب عباس نجمی مرحوم کے ہاتھوں سے گزری تو انہوں نے مجھے اس پر رائے دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو اتنی مسافت کے بعد صرف پتھر کا آدمی ملا؟ میں نے جواب دیا، بعض اوقات بظاہر فولادی آدمی اندر سے بہت نرم دل رکھتا ہے۔ وہ تھوڑا سا مسکرائے اور بولے، بہرحال جس سفر کا آغاز آپ نے کیا ہے اس کے لیے آپ کو جگہ بنانا بہت مشکل ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے مجھے تنبیہ کی یا ہدایت کی، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ میرے ارد گرد بہت سے پتھر کے آدمی پھیل گئے ہیں اور پتھروں کے درمیان راستہ بنانا یا مسافت بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن مجھ میں ایک عزم تھا کہ محنت ہی راستے ہموار کرتی ہے۔ انہی دنوں گورنر ہاؤس میں اکیڈمی آف لیٹرز کی جانب سے کسی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ میرے لیے ادب کی یہ دنیا نئی تھی، میں اس حلقے میں نووارد تھی۔ گورنر خالد مقبول کو جب میں نے کتاب پیش کی تو انہوں نے نہ صرف میری تعریف کی بلکہ انہوں نے کہا کہ میں نوائے وقت میں آپ کے آرٹیکل پڑھتا ہوں۔ میرے لیے یہ الفاظ قابل ستائش تھے۔ وہاں پر علم و ادب سے تعلق رکھنے والے تقریباً تمام لوگ ہی موجود تھے۔ میری نظر گورنر سے کچھ فاصلے پر کھڑے ایک ڈرامہ نگار، رائٹر اور ٹی وی کے بے شمار ڈراموں کے تخلیق کرنے والی شخصیت پر پڑی۔ دل کو یہ بات بہت بھائی کہ ٹی وی پر پند و نصیحت کرنے والے اور اچھی بات بتانے والے ایک عظیم شخص کو اپنے سامنے پایا۔ میں نے اپنی کتاب ان کی طرف بڑھا دی۔ کچھ دیر تک وہ حیرت سے میری کتاب الٹ پلٹ کر کے دیکھتے رہے، پھر بولے، بی بی، آپ سے کتنے ستارے آئے اور ڈوب گئے۔ مجھ پر جیسے بجلی سی گری۔ پتھر کا آدمی میری پہلی کاوش تھی جو مجھے بہت عزیز تھی۔ میں نے کتاب ان کے ہاتھ سے لے لی۔ کتنے دن میرے دل میں یہ قلق رہا کہ شاید مجھے ان کو یہ کتاب پیش ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور پھر کافی ماہ تک میں نے کوئی افسانہ نہیں لکھا، لیکن جب مجھے مختلف ادیبوں سے اچھی آراء موصول ہوئیں تو قدرے حوصلہ افزائی ہوئی اور پھر میری یکے بعد دیگرے کتابیں منظر عام پر آنا شروع ہو گئیں۔ اور میری خوش قسمتی یہ رہی کہ مختلف یونیورسٹیز اور کالجز کے سطح پر
उन पर काम होने लगा। कितना समय बीत गया। मुझे एकेडमी ऑफ लेटर्स से एक अदीब की किताब पर इजहार राय के लिए बुलाया गया। मैंने तकरीबन तमाम अलामती कहानीकारों को पढ़ रखा था। मैं जब एकेडमी अदबियात पहुंची तो उस तकरीब में एक मारूफ अदबी शख्सियत अपने तमतराक से मौजूद थी। उनको देखते ही मेरे दिमाग में उनके गवर्नर हाउस में मेरे लिए बोले गए अल्फाज याद आ गए। लेकिन मुझे उस वक्त खुशी इस बात की थी कि मेरा अदबी सफ़र रायगा नहीं गया था। अब तक अदबी ख़वातीन में मुझ पर सबसे ज़्यादा काम हो चुका था और मेरी मुतअद्दिद किताबें मार्केट में आ गई थी। मैंने मुख्तसरन अपना आर्टिकल पढ़ा जो मौसूफ़ की किताबों से मुताल्लिक था और वापस आ गई। बाद में मुझे एकेडमी ऑफ लेटर्स से फ़ोन आया कि आपके आर्टिकल को एक मारूफ अदबी शख्सियत ने बहुत सराहा है। तारीफ़ अल्फाज सुनकर मुझे किसी हद तक खुशी हुई, लेकिन आज से कुछ साल कबल गवर्नर हाउस में मेरे लिए ये अल्फाज अदा किए जाते तो शायद मेरी खुशी को चार चांद लग जाते।